بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2-3 روز پہلے مری اور گلیات میں معمول سے زیادہ برف باری کے نتیجے میں ایک آفت نے جنم لیا، اور اس آفت کے نتیجے میں 30 سے زیادہ انسانی جانوں کی ضیاع کا ہمیں ابھی تک معلوم ہوا ہے، اور اندازہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ لوگ اس کا شکار ہوئے۔ اس المناک سانحے اور حادثے نے ایک دفعہ پھر قرآن کے وہ الفاظ ہمیں گونج کر سنائی دے رہے ہیں کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے دیدہ و بینا رکھنے والوں، عبرت حاصل کرو۔ سانحات جب بھی ہوتے ہیں، ڈیزاسٹر جب بھی جنم لیتے ہیں، آفات جب بھی وقوع پذیر ہوتی ہیں، تو زندہ انسانی معاشرے ان سے سبق سیکھتے ہیں اور آئندہ ایسے آنے والے حالات سے کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ اس سانحے سے جو سب سے پہلی چیز ہمیں سمجھ میں آئی اور بار بار پاکستانی تاریخ میں وہ ہم پر عیاں ہوتی ہے، وہ ہے انتظامیہ کی نااہلی اور حد درجے بے بسی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مری کا سانحہ و برف باری کا، کہیں پر سیلاب آ جائے، اس سے پہلے یہاں انہی شمالی علاقہ جات میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا تھا، تو کوئی بھی سانحہ ہو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری انتظامیہ شل ہو جاتی ہے، ہماری انتظامیہ بے بس ہو جاتی ہے، اور ہمارے انتظامیہ کے ہاتھ سے حالات کنٹرول سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو کیا کیا جائے؟ پوری دنیا کے اندر آفات آتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، برف باری ہوتی ہے، زلزلے آتے ہیں، آگ لگتی ہے، لیکن ان کا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا محکمہ ہے اور آفات سے مقابلے کا محکمہ ہے، وہ مستعدی دکھاتا ہے، تیاری ان کی پہلے سے موجود ہوتی ہے، ان کے پاس مشینری موجود ہوتی ہے، اور وہ چند گھنٹوں کے اندر حالات کو نارمل کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو برف باری کا مسئلہ تھا، تو یہ 3-4 ہفتے پہلے سے اس کے بارے میں پیشن گوئیاں کی جا رہی تھیں۔ محکمہ موسمیات وہ بتا رہا تھا کہ اس دفعہ بارش اور باد و باران کا ایک سلسلہ وہ جنوری کے پہلے ہفتے میں آئے گا، تو اس کے لیے پہلے سے تیاری کی جانی چاہیے تھی، اور خاص طور پر ہماری حکومت ونٹر ٹورزم کی بات کرتی ہے اور شمالی علاقہ جات کی طرف لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ وہ آئیں، بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو مدعو کرتی ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ اس میں کوئی غیر ملکی نہیں تھا، ورنہ پوری دنیا کے اندر جو جگ ہسائی ہونی تھی پاکستان کی، اور پاکستان کی ٹورزم کا جو بھانڈا پھوٹنا تھا پوری دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں محفوظ رکھا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری حکومت، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، وہ مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ تیاری نہیں کرتی۔ اس کی وجہ کرپشن ہو، اس کی وجہ نااہلی ہو، اس کی وجہ عدم توجہ ہو، اس کی وجہ انتظامی اور اداروں کی کام میں دلچسپی نہ ہو، جو بھی ہو، بہرحال اقتدار کے ایوانوں پر مسلط لوگوں کو اور حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس ملک کو کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ دوسرا سبق وہ ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ جو عوام کا شعور ہے اور عوام کا ادراک ہے، وہ بھی بہت نچلی سطح پر ہے۔ آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ویدر فورکاسٹ کیا ہے، اور اگر آپ وہاں جا رہے ہیں تو وہاں جانے کی لوازمات کیا ہیں، آپ کے پاس کپڑے کون سے ہونے چاہیے، آپ کے پاس خوراک کس قسم کی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو 2-4 دن اضافی رہنا پڑے تو پھر آپ کو اور کیا کیا چاہیے ہوگا، آپ کی جیب میں پیسے کتنے ہونے چاہیے، ان سب چیزوں کے لیے گھر سے تیار ہو کر نکلنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی ایسا سانحہ ہو جائے، برف باری زیادہ ہو جائے، تو پھر آپ کو کیا چیزیں کرنی ہیں، کیا اقدامات اختیار کرنے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو ڈیزاسٹر کے حوالے سے ہمارے لوگوں کے اندر شعور اور آگہی یہ بہت کم ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کو اپنے نصاب کے حصہ بنائیں۔ ہم اپنے نوجوانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، اور اپنے تعلیمی اداروں میں اس چیز کے باقاعدہ کورسز کرائیں، انہیں سمجھائیں کہ اگر ان کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے، آگ لگ جائے کہیں پر، برف باری میں وہ گر جائیں، کسی دریا میں، کسی سمندری علاقے میں ان کی کشتی خراب ہو جائے، ان کا برف باری اور پہاڑی علاقے میں وہ گم ہو جائیں، یا زلزلہ آ جائے خدا نخواستہ، یا آگ لگ جائے، تو وہ اس موقع پر اپنی جان بچانے کے لیے انہیں کیا اقدامات کرنے چاہیے۔
اور ان کو بیسک سروائیول کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، یہ جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو وہ کیسے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ تو یہ پوری سائنس ہے جس کو ہم ڈیزاسٹر مینجمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ تو ہمارے تعلیمی اداروں میں اس پر گفتگو ہونی چاہیے، ہمارے تعلیمی اداروں پر اس میں کورسز ہونے چاہیے، اور ہماری نوجوان نسل کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ یہ جو 20-30 اموات ہوئی ہیں ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اپنے گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ہیٹر جلائے، اور جب ان کا سائلنسر چوک ہو گیا تو گاڑی کے اندر جو کیبن میں کاربن مونو آکسائڈ آئی، اور وہ ایک زہریلی گیس ہے جو کہ انسان پر غنودگی طاری کر دیتی ہے، اور انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا، اور سوتے سوتے وہ موت کی وادی میں پہنچ جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کا شعور اور ان چیزوں کا ادراک اور ان چیزوں کے بارے میں معلومات یہ تعلیمی اداروں میں نوجوان نسل کو بہم پہنچانی چاہیے، اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے عام عوام کو بھی اس کی شدھ بدھ دینی چاہیے۔ تو ہمیں اپنے معاشرے میں شعور اور آگہی کے لیول کو بھی آگے بڑھانا ہے۔ تیسری بات اور تیسری چیز جو ہمیں اس سانحے سے نظر آئی اور ہمیشہ نظر آتی ہے، وہ بالکل دو قسم کے رویے ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ ایک رویہ تو بہت مثبت ہے، ہماری پوری قوم جس طرح ری ایکٹ کرتی ہے انسانیات پر وہ مثالی ہے۔ ہم نے 2005 کے زلزلے میں بھی دیکھا، ہم نے 2009، 10، 11 کے سیلابوں میں بھی دیکھا، اور ہم نے مری میں بھی دیکھا کہ جو ہی یہ سانحہ ہوا تو پوری قوم نے ری ایکٹ کیا، اور لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے، خیراتی ادارے اپنے گھروں سے نکل گئے، رضاکار اپنے گھروں سے نکل آئے، اور انہوں نے لوگوں کو ریلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو سیاحتی مقامات ہیں ان کے اندر جو تاجر طبقہ ہے، اور خاص طور پر ہوٹل مالکان ہیں، انہوں نے بہت انت مچا رکھی ہے، اور انہوں نے انسانوں کی زندگیوں سے کھیلنا شروع کر دیا۔ یعنی وہ ہوٹل کا کمرہ جو 5-10 ہزار میں اویلیبل ہو سکتا تھا، اس کی قیمت 50-50 ہزار روپے ایک رات تک پہنچ گئی، اور کسی کو گاڑی کو دھکا لگوانا ہے تو اس کے لیے 4,000 اور 5,000 روپے مقامی لوگوں نے وصول کرنے شروع کر دیے، اور کسی کو 1 گھنٹہ ہیٹر کے سامنے بٹھانا ہے تو اس کے بھی 1,000 روپے وصول کرنے شروع کر دیے۔ تو یہ جو قصاب والا، اور یہ جو درندگی والا، اور یہ جو یعنی اس کو اب میں کیا کہوں کہ یہ جو رویہ ہے یہ بھی ہمیں اپنی قوم کے اندر نظر آتا ہے، اس کے تاجروں کے اندر نظر آتا ہے، اس کے یعنی ان ہوٹل مالکان کے اندر نظر آتا ہے کہ لوگوں کو وہ لوٹنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو ہی انہیں احساس ہوا کہ لوگ گھر گئے ہیں اور لوگوں کے لیے اب یہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہے، تو وہ اپنے دروازے کھول دیتے لوگوں کے لیے، اور حالوں میں اور اپنے پورے بالکونی میں اور ہر جگہ پر جہاں ان کو جگہ ملتی تھی لوگوں کو ٹھہراتے، اور لوگوں کو اس کالمیٹی سے اور اس آفت سے بچانے کی کوشش کرتے۔ اور ایک دفعہ اور ہمیں اپنی حکومت اور کارندوں اور اداروں کے حوالے سے ان کی جو سخت دلی ہے وہ بھی سمجھ آئی کہ اس پورے علاقے میں 2 گورنر ہاؤسز ہیں، اس علاقے میں بے شمار ریسٹ ہاؤسز ہیں، اس علاقے میں بے شمار کالجز ہیں، بے شمار ہاسٹلز ہیں، اور بہت سارے رہائشی یونٹس ہیں، اور اس میں آرمی کے بہت سارے ادارے ہیں، پولیس کے بہت سارے ادارے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ اپنے دروازے کھول دیتے اور لوگوں کو وہاں پر ایڈجسٹ کرتے۔ بچے بلک رہے تھے، خواتین بلک رہی تھیں، اور مرد جو ہے وہ پریشان تھے۔ تو اگر یہ سب وقت پر ٹائملی ری ایکٹ کرتے تو شاید یہ اموات بھی نہ ہوتی، اور لوگوں کو اس مصیبت سے نکلنے کے لیے ایک ریلیف بھی مل جاتا۔ لہٰذا اس سانحے سے باقی سانحات کی طرح ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں اپنی استعداد کو بڑھانا ہے، اپنی قوت اور صلاحیت اور اپنی کیپیسٹی کو ڈیولپ کرنا ہے، اور اپنے اندر انسانی رویوں کو جنم دینا ہے، اپنے اندر انسانی رویوں کی تشکیل کرنی ہے کہ جب بھی ہمارے جیسے انسان وہ دکھ میں اور مصیبت میں مبتلا ہوں تو آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنی ہے۔ بہت شکریہ۔